ناظرین، مدارس کو بچائیے۔ دنیا میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کے اقتدار کا سورج طلوع ہوا، بام عروج تک پہنچا اور پھر مائل بہ انحطاط ہو کر ڈوب گیا۔ ایشیا اور یورپ میں متعدد ممالک جہاں یہ کیفیت پیش آئی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ ہماری شامت اعمال اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ: دنیا میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کے اقتدار کا سورج طلوع ہوا، بام عروج تک پہنچا اور پھر مائل بہ انحطاط ہو کر ڈوب گیا۔ ایشیا اور یورپ میں متعدد ممالک ہیں جہاں یہ کیفیت پیش آئی، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہماری شامت اعمال اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ عام طور پر جن ملکوں میں مسلمان ان حالات سے دوچار ہوئے ہیں، وہاں اسلامی تہذیب کا چراغ یا تو ہمیشہ کے لیے بجھ گیا یا اس کی لو ایسی مدھم ہو گئی کہ نہ وہ ہونے کی درجے میں ہے، اور وہاں لوگ اسلامی تعلیمات اور اپنے مذہبی تشخیصات سے ایسے محروم ہوئے کہ ان کے دلوں سے احساس زیاں بھی جاتا رہا۔ انہوں نے کلی طور پر مادیت کے سامنے اپنی پیشانی خم کر دی۔ اسپین، مغربی اور مشرقی یورپ کے بعض علاقے اور روس و چین کے مسلم اکثریتی صوبے اس کو واضح مثال ہے۔ اسپین تو اس کے بدترین مثال ہے، جو کسی زمانے میں علم و فن اور تہذیب و تمدن کا دارالخلافہ تھا، اور عالم اسلام میں اس کی حیثیت کسی تاج گہرے بار سے کم نہیں تھی۔ لیکن جب مسلمان کا تختہ اقتدار پاش ہوا تو اسلامی ثقافت کے تمام ہی نقوش نے وہاں سے رخت سفر باندھا، اور چند بے جان و بے روح عمارتوں کے سوا جو قصہ ماضی میں نوحہ کنا تھی، ان کی کوئی اور شناخت وہاں باقی نہیں رہی۔ ناظرین، ہندوستان کا معاملہ یقیناً اس سے مختلف ہے۔ یہاں یوں تو اسلامی ابتدائی عہد میں ہی آ چکا تھا، اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا کہ حضرت عمر کے دور میں ہی ہندوستان کے ساحلی علاقوں تک اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی۔ لیکن اگر مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کی تاریخ بھی دیکھی جائے تو سندھ کے علاقے پر انہوں نے کم و بیش 800 سال تک حکومت کی۔ اس عہد کی سماجی ارتقاء اور فلاح اعتبار سے ہندوستان کا عہد زرعی کہا جاتا ہے۔ افسوس کہ اتنی طویل مدت میں مسلمانوں نے سیاسی اور عسکری مہم جوئی پر جتنی توجہ دی، اسلام کی دعوت و تبلیغ پر اس کا حشر بھی توجہ نہیں کی، ورنہ یقیناً اس ملک کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا، اور اللہ کے بندے مسلمان کو اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا کر رکھتے۔ بہرحال یہ مسلمانوں کی ایسی کوتاہی ہے کہ شاید ہی اس کا کوئی کفارہ ہو سکے، اور آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہے وہ اسی کوتاہیوں کی مکافات ہے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں نے تختہ و تاج سے محروم ہونے کے باوجود اس ملک میں اپنی شناخت کو باقی رکھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں اب مذہب سے جس درجے کی وابستگی پائی جاتی ہے، کوئی قوم نہیں جو اپنے مذہب سے اس درجہ وابستہ ہو۔ اس گئی گزری حالت میں بھی مسجد کی آبادی اور رمضان المبارک کے اہتمام کو دیکھیے۔ زکوٰۃ و انفاق اور کثیر صرفہ کے باوجود حج و عمرہ کی ادائیگی کو سامنے رکھیے، نکاح و طلاق وغیرہ کے مسائل میں قانون شریعت کے احترام پر نظر کیجیے تو بمقابلہ مسلمانوں کے دوسری اقوام میں 1% بھی اس درجہ کا اہتمام نہیں ملے گا۔ کسی اور قوم میں افتاء اور قضاء کے ادارے نہیں، جہاں لوگ اپنے معاملات، کاروبار اور نجی زندگی کے بارے میں بھی درست و نادرست اور حلال و حرام کے متعلق استفسار کرتے۔ یہ بہرحال بحیثیت قوم مسلمان ہی کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام سے مربوط رکھا۔ ہندوستان اور دوسرے ممالک کے یہ فرق کیوں ہے؟ گزشتہ ایک صدی میں جو اسلامی تحریکات اٹھی ہیں اور تحریکی شخصیتوں نے جنم لیا ہے، زیادہ تر ان کا منبع سرچشمہ ہندوستانی ہے۔ اس لیے ہم سوال یہ ہے کہ جو سوچنے والوں کو متوجہ کرتا ہے، اگر غور کیا جائے اور حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کا جواب ایک ہی ہے، اور وہ ہے دینی مدارس کا نظام۔ ہندوستان پر جو ہی انگریزوں کو غلبہ حاصل ہوا اور اسلام کے خلاف سیاسی اور تبلیغی کوششیں شروع ہوئی، تخت و تاج سے بے نیاز حکومت اور اقتدار کی حرص سے آزاد، درد مند اور بلند نگاہ علماء کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، صرف منفی کوششوں سے اس طوفان کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اب اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے مثبت تدبیر مطلوب ہے، اور اس تدبیر کو انہوں نے سرکاری مداخلت سے آزاد ایسے دینی تعلیم کے نظام کی صورت میں دریافت کیا جو غریب سے غریب مسلمانوں کے گھر میں بھی علم کی شمع جلا سکے، اور ہر کچے پکے گھر میں دینی تعلیم کی شعاعیں
ناظرین، ہمارے بزرگوں نے مدارس کے اس نظام کو نہایت ہی معمولی اور سادہ حالت میں رکھا۔ معمولی عمارتیں جو نگاہوں میں چبھتی نہیں، کم تنخواہ میں پانے والے مدرسین اور خدام جو سیدھی سادہ زندگی بسر کرتے تھے، فقیرانہ لباس میں ملبوس طلبہ جن کا سراپا ان کی سادگی اور درویشی پر گواہ ہوتا ہے۔ یہ ادارے مستقل، قابل بھروسہ مالی وسائل سے محروم تھے۔ عام مسلمانوں سے دو چار پیسے کی مدد ہی ان کا توشہ سفر تھا، اور مدارس کی یہ سادگی ایسی تھی کہ لوگ ان کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھے اور سوچتے تھے کہ جس خس و پش جھوپڑیوں میں رہنے والے بوڑھی نشین اور دنیا کے لذتوں سے محروم اور نابلد لوگ کر ہی کیا سکتے ہیں۔ شعرا اور نئی روشنی کے لوگ تو ان کی تحقیر سے بھی نہیں چوکتے۔ ان کو تنگ نظر ملا اور دو رکعت کا امام جیسے الفاظ سے یاد کرتے تھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انہی درویش مزاج ملاؤں نے اس ملک میں اسلام کے پودے کی حفاظت کی ہے۔ انہوں نے عہد بہار سے کوئی صلہ نہیں کمایا، لیکن عہد خزاں میں اپنے خون جگر سے سینچ کر اسلام کی شجر طوبہ کو بچایا، اسلامی تہذیب و ثقافت کا تحفظ کیا اور مسلمانوں کا اپنے دین و مذہب سے نہ صرف رشتہ باقی رکھا بلکہ اس رشتہ کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں اسلام سے وابستگی کی جڑیں جتنی گہری ہیں اور لوگوں کی مزاج میں جتنی زیادہ مذہبیت ہے، عالم اسلام میں بھی کم ہی اس کی مثالیں مل سکیں گی۔ اس عجمی نژاد ملک میں علوم اسلامی کی جو خدمت ہوئی، اس کی مثال بہت سے عرب اور مسلم ممالک میں بھی نہیں مل پائے گی۔ حکومت ختم ہونے کے باوجود لوگوں کی دینی رجحان میں جو اضافہ ہوا ہے، اس میں بنیاد و کردار مدارس ہی کا ہے۔ تقریباً گزشتہ ڈیڑھ صدی میں جو بھی تحریک یا جماعت اٹھی اور اسلام کی حفاظت یا اشاعت کا جو کچھ بھی کام ہوا، اس میں ان مدارس اور مدارس سے پیدا ہونے والے شخصیتوں کا بڑا حصہ ہے۔ مدارس کی اہمیت جو اس کی ظاہری خستہ سمانی اور سادگی کی وجہ سے محسوس نہیں کی جاتی تھی، اب دوست اور دشمن سب اس کا احساس کرنے لگے۔ ہندوستان میں گزشتہ 50 سال سے فرقہ پرستوں کی کوشش ہے کہ مسلمان فکری اور تہذیبی اعتبار سے اکثریت کے ساتھ ضم ہو جائے۔ جس چیز کو آج ہندو کہا جاتا ہے، اسی مقصد کے لیے ایک زمانہ میں ایسی سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہا کرتی تھی، بار بار مسلمانوں کو قومی دھارے میں شامل ہو جانے کی تلقین کیا کرتی تھی اور بھارتیہ کرن کا نعرہ لگاتی تھی۔ اس دعوت کا مقصد بھی اصل میں یہی تھا کہ اب مسلمان اپنی مذہبی اور تہذیبی شناخت سے آزاد ہو جائے اور دوسری قوموں کی طرح زیادہ سے زیادہ چند مذہبی رسوم کی ادائیگی پر اکتفا کر لے۔ ان نامشعور کوششوں کی ناکامی کا صحرا دینی مدارس کے سر جاتا ہے۔ اس حقیقت کو ارباب اقتدار نے بھی محسوس کر لیا، اس لیے دینی مدارس فرقہ پرست طاقتوں کا نشانہ ہے۔ کبھی ان مدارس کو ISI کا مرکز قرار دیا جاتا ہے، کبھی ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ محض اپنے اندرونی عناد کو چھپانے کے لیے ایک بہانہ ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کبھی طبقہ میں دہشت گردی، کسی طبقہ میں دہشت گردی پیدا ہونے کے عام طور پر 3 اسباب ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو ایسی تعلیم دی جائے جو دوسروں سے نفرت ابھارتی ہو، دوسرے تعلیمی نصاب میں ایسی باتیں شامل نہ ہو لیکن تربیت انہی خطوط پر کی جاتی ہو، تیسری تعلیم و تربیت کے نظام میں تو ایسے محرکات نہ ہو لیکن آدمی جس ماحول میں رہتا ہو ان میں جرائم و دہشت گردی کا ماحول پایا جاتا ہو، جیسا کہ آج کل RSS کا حال ہے۔ RSS کے تعلیمی اداروں میں مسلمانوں، عیسائیوں اور دلتوں کے تئیں نفرت انگیز مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ ان کی تربیت بھی مار دھار کے طریقے پر مشتمل ہوتی ہے، ان کے شب و روز کا ماحول ہی دوسرے اقلیت سے نفرت پر مبنی ہے۔ دینی مدارس کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں وہ شروع سے آخر تک انسانیت اور انسانی محبت پر مبنی ہے۔ ان کا 24 گھنٹے کا تربیتی نظام ایثار اور تواضع کی عملی تصویر ہے۔ ان کے ماحول میں جرائم پیشہ عناصر کا گزر نہیں، اس لیے مدارس پر عمومی انداز سے دہشت گردی کا الزام لگانا سفید جھوٹ سے کم نہیں۔ ناظرین، ہندوستان میں دہشت گردی کے ایک سے ایک واقعات پیش آ چکے ہیں۔ گاندھی جی کا قتل ناحق ہو چکا ہے، پھر محترمہ اندرا گاندھی کا قتل ہوا، راجیو گاندھی کے قتل کیے گئے، بابری مسجد کی شہادت کا اندھوناک واقعہ پیش آیا جس کو موجودہ صدر RK نارائن نے گاندھی جی کے قتل کے بعد سب سے تکلیف دہ واقعہ قرار دیا۔ میرٹھ، بھاگلپور اور مختلف علاقوں میں خود محافظ دستہ کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ 1984 میں اعلانیہ سکھوں کا قتل عام ہوا، سینکڑوں سکھ لڑکیاں
تک غائب کر دی گئی۔ صورت میں بے شرمی کا ایسا کھیل کھیلا گیا کہ جس کے تصور سے بھی جبی حیا غرق آلود ہوتی ہے۔ یہی تو دہشت گردی کے واقعات ہے۔ یہ واقعات کن لوگوں کے ہاتھوں پیش آئے؟ دینی مدارس کے اساتذہ اور طلباء کے ہاتھوں یا مسلمانوں کے ہاتھوں، یا محض مسلمانوں کو مرعوب کرنے؟ دینی مدارس کے تئیں غلط فہمیاں پھیلانے کا ایک حربہ اور بالواسطہ طریقہ مسلمانوں کو ان کی شناخت سے محروم کرنے کی طویل المدت پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمان پورے شعور سے کام لیں، اس پروپیگنڈا کا مقابلہ کریں، اپنی ان دینی قلعوں کی حفاظت میں پہلے سے بڑھ کر فعال کردار ادا کریں۔ اس وقت پھر مدارس پر فرقہ پرست طاقتوں کی یلغار جاری ہے۔ اس بار شرپسندی عناصر کی بیان بازی کے ساتھ ساتھ میڈیا کی طاقت، حکومت کا اشارہ بھی شامل ہے، اور سرکاری بورڈ سے ملحق مدارس ہی نہیں، آزاد مدارس اور چھوٹے سے لے کر بڑے تمام ادارے اس کی زد میں ہیں۔ یہ ملت اسلامیہ کے شہرگے پر حملہ ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ ان حالات میں مدارس کو مل جل کر مشترکہ وسائل کے ذریعے قانونی پیروی کرنی چاہیے۔ عام مسلمانوں کو بھی اس میں تعاون کرنا چاہیے۔ اپنے نظام میں اگر کہیں کوئی خامی ہے تو اس کو بھی دور کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم مدارس کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو ہم اپنی اگلی نسلوں کے ایمان کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے۔